اشرف علی کے حکم امامت سے ہے آیا، مسجد کسی کی ہو وہ مسلح کسی نے اشرف علی تھانوی سے کہا تھا حضور ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا تھا ہاں ہماری نماز تو ان کے پیچھے ہو جائے گی لیکن البتہ ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی۔ اشرف علی کے حکم امامت سے ہے آیا، مسجد کسی کی ہو وہ مسلح رضا کا ہے۔ بچوں کرے شکر رب کا، اس نے ہمیں رات کو سنی بڑی محفل چونکہ بغداد والے کی اللہ کو سلام رکھو، میری بات یاد رکھنا، جب تک زندہ رہنا اور ناز سے کہہ کے مر جانا کہ بیٹے بھوکے ہو کے مر جانا، مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت سے ضرور مت مانو۔ بہت چالیں چلیں گے لوگ، بڑی 420 مصلحتیں اور یہ اور وہ، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کسی کو، میں کہتا ہوں غلط کہتا، جب تک کچھ نہ جب تک غلط کو غلط نہیں کہے گا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے، جب تک غلط کو غلط نہیں کہو اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حق کہنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، سچ بولنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہمیں 420 نہ دکھائیے، ہم تو اتنا جانتے ہیں امام احمد رضا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم ایک چچندر کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت نے بے شمار کفر کی، میں نے کہا بغیرت پڑھنا امام کو، جسے امام کا سلام سمجھ میں نہیں آتا اسے امام کی فتح رضویہ سمجھ میں آ جائے، حیرت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ملتا۔ میں نے کئی جگہ دیکھ کر خرافاتیوں کو دیکھ لیا، میں نے بچوں ان سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہوتا ہے تو کہتے یہ نہ پڑھو، کیوں بھائی؟ اجمیر والوں کو بھی مانتے ہو، کلیر والوں کو بھی مانتے ہو، بغداد والوں کو بھی مانتے ہو، بریلی والے سے کیوں چڑھتے ہو؟ اس لیے بریلی والے سے چڑھتے تو بریلی والے نے ان کے چہرے کے نقاب پلٹ کے ان کی اوقات نکال دیا۔ اور جو نیا فتنہ پیدا ہوا اس کے لیے رب نے مفتی اعظم کو پیدا کر دیا، انہوں نے اس فتنے کا گلا گھونٹا، پھر ایک نیا فتنہ پیدا ہوا سنے کے لیے، اس کے لیے رب نے کہا ہے نا، انہوں نے ان کا بھلا گھونٹ، آج تک پوری دنیا کہتی ہے، پوری دنیا کہتی ہے، اور یہ سبق یاد ہے سب کو، زندگی یہ نہیں ہے کسی سے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ اللہ سلام علیکم، نیچے سے رات کی آواز آ رہی ہے، اسے بریلویت کہتے ہیں، اسے بریلویت، اور ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے آپ بولنے لگو، نہ بھی بولو تو میرے لیے آپ ایک پاکیزہ ذات بنے بیٹھے، آپ کا بیٹھنا ہی کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نیچے والے کے ناتھ پڑے اور ممبر والے، تاکہ قیامت کے دن جب حضور کی حسان کو صدا لگے تو آگے آگے حسان چل رہے ہوں، پیچھے پیچھے بریلی کے احمد رضا خان چل رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم سارے گمان کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جو 3 دیوان پڑھ کر رکے تبھی شاعر ہے، یہ تبھی حضور کا سناقہ ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں قسم سے، اگر کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور ایک ہی مصرع یاد ہے نا، سب سے والا ہوگا، سب سے بانا ہوگانا، سب سے بانا ہوگانا، تو کھیت میں یہی پڑھتا رہے میں اس کو حضور کا سناقہ کرتا ہوں۔ یہ تھوڑی ہے ممبر سے جاؤ کرسی لگی ہو تب باتیں ہو تبھی عشق ہوگا، تم کھیت نہ لاؤ نبی نبی بولو، تم مزدوری کرو نبی نبی بولو، تم ان کو کپڑے چھپاؤ نبی نبی بولو، تم کام کرو نبی نبی بولو۔ خدا کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف ممبر والے کی نہیں، وہ کھیت والے کی نہیں سنتے ہیں، وہ فوج والے کی نہیں سنتے ہیں، وہ منڈی والے کی نہیں سنتے ہیں، وہ زمین والے کی نہیں سنتے ہیں، قسم کہتا ہوں جیسے وہ نیچے والے کی سنتے ہیں جیسے وہ زمین کے اوپر مسئلہ کے آ رہا ہے
عظمت مصطفیٰ شفاء جو ہے سارے لوگ اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھو میرے بھائی مسلک سے مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. پانچواں مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ تو کچھ لوگ نا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی جو وضاحت کرتے ہیں نا مسئلہ کے امام اعظم سے, تو میں سوچتا ہوں یا تو انہوں نے مطالعہ نہیں کیا یا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو انہوں نے بھی نہیں سمجھا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جو ہمارے امام ہے نا وہ فقہ کے نہیں, عشق کے امام ہے, عقیدے کے امام ہے. اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ ہے جو امام اعظم کا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ جو امام شافعی کا عقیدہ ہے, وہی عقیدہ جو امام مالک کا عقیدہ, وہی عقیدہ جو امام احمد بن حنبل کا ہے. تو پھر مسئلہ کہ امام اعظم کہتے ہیں تعبیر کرتے ہیں. اگر کہنا ہے تو وہ کہو وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا ہوتا ہے, جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے, جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے, جو مولا علی کا عقیدہ ہے. خدا کی قسم ہم اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں وہی عقیدہ ہے جو بغداد والے کا عقیدہ ہے, جو جو ہے سارے لوگوں کی. آؤ چلو ایک نظریے کی وضاحت کروں, ایک نظریے کی وضاحت. حضرت فرماتے ہیں وہ جو لگے تو مذہب تو آئے تو آپ میرے ساتھ میں, وہ جو لگے تو وہ جو رہو تو جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان ہے تو جان ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ سامنے والے بندے اتنے مضبوط مل گئے, اگر 2 گھنٹہ بھی تقریر ہوگی تو تھکن محسوس نہیں کرنا. اور میں پیچھے والے اگر اداس بیٹھے تو مشورے کے طور پہ کہہ دوں حضور جیسے آگے والوں کو دیکھ رہے ویسے پیچھے والوں کو دیکھ رہے. تو کیوں نہ دیکھ کے میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ آنادت فرماتے ہیں ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. وہابی کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور جو ان سے دوستی کرے وہ بھی ان کا خلیرہ بھائی ہے. چور چور مسیرے بھائی. اور پھر ہمارا اعلان تجھ سے اور جنت سے کیا, مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جلوہ. میں بات کرنے لگا ہوں اللہ سلامت کے ارباب نمبر 7 دوں تو بڑا اچھا, نہ دے تب بھی بہت اچھا, کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے کرم سے بولا کرتے ہیں, کسی کی ٹھیک اور کسی کی قیم اور رحم سے نہیں بولا. سمجھے ہے سر کی وہابیوں کی بات سمجھ میں آ گئی. کیا کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں, زور سے بولو وہابیوں کا عقیدہ. میرا امام کہتا ہے ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, وہ چاہے تو ہو جائے ابھی کو بھی محبوب. یہ میرے امام نے نظر دیا. اب ایک بغداد کی مسجد ہے, میرا بڑا قریب ہے, منبر پہ کھڑا ہے, تقریر چل رہی ہے, سنیے گا بغداد والے کی بات. اور بغداد والا منبر پہ کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر کے نا میرا بغداد والا حضور کی معراج آیا. کئی بار برساتی مینڈکوں کی طرح لوگ کہتے ہیں جلسے سے کیا فائدہ. سرکار غوث-ے-پاک فرماتی میں نے سب سے زیادہ تبلیغ جلسوں کے ذریعے تقریب کے ذریعے کی. یہ کون فرماتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو جلسے کراتے ہیں. ضروری نہیں ہے میں آؤں, آپ آئیں یہ جلسے ہوتے رہیں گے نا تو سنیوں کے عقیدے بچے رہیں گے, ورنہ 6 ماہی فصلانہ 3 ماہی پیر مارے جھولی ڈال کے پہنچ جاتے ہیں, ہے نا 3 دن یہی رکیں گے. وہ کہاوت تھی نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا, کیا بات, دانے دانے پہ لکھا ہے
पीर साहब आते हैं तो कहावत बदल जाती है, फिर हो जाती गोरी गोरी पे लिखा है, आके ऐसा पड़ जाता निकलता ही नहीं। दौर बदला नहीं है हजरत, कितना बदल गया। पहले लोग पीरों को ढूंढा करते थे और पीर मुरीद ढूंढता कर रहा है। हमारा करा दे, कुछ तो लालच देते, मेरा हो जा, नमाज की जरूरत ही नहीं, मेरा हो जा, कुछ मत कर, मैं सबको ले जाऊंगा निकाल के। वो ठेका लिए बैठा, पहले घर तो चला ले, इस उम्मत का ठेका ना ले। खुदा की कसम, इस उम्मत को संभालने की ताकत से मेरे मुस्तफा को काम है। हजरत ने कहा था, वुसअते दी है खुदा ने, हमने महबूब को जुर्म करते जाएंगे आका, आका छुपाते जाएंगे। मेरा पीर बगदाद वाला पीर मिंबर पे बात चल रही है हुजूर की मेराज में, एक शख्स गुजरा जा रहा तो मछली थी उसके हाथ में, बाजार से आ रहा था, उसने रुका तो वो से पाक फरमा रहे थे कि रब ने महबूब को मेराज अता फरमाया। हुजूर पल में गए, पल में आए, पल में गए, पल में आए। वो से पाक बयान फरमा रहे कि गए तो बिस्तर गर्म था, आए तो जंजीर खुल रही थी, आए तो उसने दिमाग लगाया, ये बात समझ में नहीं आ रही, उसी के छोटे भैया पैदा हो गए, समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं कि उन्होंने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, फरिश्तों से मुलाकातें की, रब से बातें भी की। वो कहता समझ में बात नहीं है, वो दूर खड़ा देख कर सोच रहा है मस्जिद के, लेकिन बगदाद वालों ने उसके दिल को भी समझ लिया। अच्छा छछुंदर की नापाक औलाद अगर बगदाद वाला दिल की जानता है तो मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता, मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता। उसने कहा यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है। घर गया, जाके बीवी से बोला ये ले मछली, ट्यूबवेल तो थे नहीं, न समर थे, अल्लाह भला करे हमारी कौम का, तो बटन दबाते ना चलन दो पानी। हमारा इस्लाम फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देता, एक एक कपड़े का हिसाब देना है पानी। दुनिया चीख रही है, पानी खत्म हो रहा है। मैंने कहा तुम आज चीख रहे हो, 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा कि फजूल खर्ची ना करना। तो आज समर है ना तो बटन दबा के भूल जाता ना किया करें, जितना जरूरत उतना पानी इस्तेमाल करें। साइड पानी आदियों में नहीं रहना चाहिए, काम में कदर करें हर चीज की अल्लाह की। तो उस वक्त जो थे नदियां थी, वो बीवी से कहता है ये मछली ले, बना में भी आया नहाइया। उसने गया दरिया पे, कपड़े उतारे और जैसी गोता लगाया, तो वो खुद कहता है जब गोता लगाया ना तो पहले कहे और जब निकले तो थी। हम खूबसूरत लड़की बन गए। कहते इत्तेफाक से दरिया पे शहजादा है हुए थे, वो हमें देख के गया, हमसे निकाह किया, हम दुल्हन बन के उसके घर में रह गए। हाँ, फिर नस्ल भी परवान चढ़ी। कहता फिर हम दोबारा नहाने आए, कहते फिर जो गोता लगाया था पहले 3 घंटे हो गए। कहते फिर हमने अपने आप से देखा, पूजा भी करी है, तनाव भी करी, कुछ दिन पहले आए थे तो हम वहां नहाने आए थे, अभी बीच में हम लड़की भी बने, उसकी बीवी बने, बच्चे हमारे, अब उसने कपड़े बगी लगे बनाए कपड़े पहन के घर आया, अभी मछली छोड़े मछलियां सानी चलता है, उसने कहा अभी तक मछलियां नहीं बनाई। उसने कहा सरदार आपको नहाने गए इतनी जल्दी कैसे आए, कई साल गुजार के आया तू क्या कह रही है, काफी तो गए इतनी जल्दी मछलियां कैसे बन जाती। उसकी आंख में आंसू आ गए, मछली न बना, पहले वाले की चलते हैं, चप्पल करके आया, भी बड़ी है, निम्बर भी बड़ी है, मस्जिद भी बड़ी है, तकरीर भी बड़ी है, बचना भी बड़ी है, भी बड़ी है,
یہ پوچھا سمجھ گیا بات لانے کے وہاں پر ہے تو پھر مدینے والے کی جب ان کے گدا بھرتے تھے شاہ سمانا کی چھوڑی ذریعے اللہ سلامت رکھے. خدا کی قسم اب بتاؤ کیا غلط کہا میرے امام نے؟ ان کا بھی ہمارے تجلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی میں کہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں, جب تک زندہ رہنا بریلی والے کے دامن سے جڑے رہنا, بریلی والے کے دامن سے جڑے رہنا. اور اگر کوئی کہے یہ کٹر ہوتے تو کہنا یہی تو ہمارے عشق کی پہچان ہے, ہمارا سخت ہونا ہی تو ہمارے عشق کی. ہم بریلی والے ہر معاملے میں سمجھوتا کر سکتے ہیں, لیکن بات حضور کی آئے گی تو پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, کیونکہ حضور ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے, ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. اور ان بدبختوں کا نظریہ کیا ہے؟ جنہیں چائے پلاتے ہیں کچھ ملے بیٹھ کر کے, ان منحوس منہونوں کا نظریہ یہ ہے معاذ اللہ کی رب العالمین نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. اور سرکار غوث پاک میرا بغداد والا پیر, یہ وہ پیر ہے جو عالم ارواح میں بنی ہے, ماں کے شکم میں بھی بنی ہے, جو پیدا ہی ہو رہا ہے تو بنی ہم کے دنیا ہے. یہاں مسئلہ نہیں ہے ایک رات کھاٹ پہ سلایا صبح ولی, کہیں نہ بڑے بڑے 420 جعلی پیر چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل سے لکھ کے کاغذ پہ لاتے ہیں, اسے کچھ کھلا کے اس سے پلٹی کراتے ہیں کاغذ پہ, اس پہ جن کا نام لکھ جاتا, کہتے ہیں یہی ہے تیرے اوپر. معاذ اللہ دکان لگا رکھی ہے مردودوں میں, قوم کا بیڑا غرق کر دیا. مقدر ملا رہا بیٹھے ہو, مقدر ستارے دیکھ رہا, جس کے اپنے ملے ہوئے نہ ہو وہ تمہارے ملائے گا. حالت دیکھو, دکانیں چل رہی ہیں, دکانیں بچائیں گے تیروں سے. ہم تعویذ کے منکر نہیں, شرط یہ ہے کہ دینے والا اعظم جیسا ہو, بادشاہ آدمی ہو, متقی ہو. ہم نا معاف کیجئے, ہم اتنے کمزور ہو گئے نا, اتنے کمزور ہم ہو گئے, اگر ہم سے کوئی یہ کہتے ہیں مجھے سایہ لگ رہا تجھ پہ, تو اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تو کہ تو ہی اتار. جو خود ایک سایہ ہے وہ ہمارے سایہ اتارے. یہ کہانی ہر گھر کی ہو گئی ہے بھائی.